رقیق ہے. نہیں، یہ زکات کھانے والے نہیں، یہ چندہ لینے والے نہیں، یہ مصطفیٰ کے دین کے وارث جا رقیق ہے. یہ مذہب اسلام کے ستون کو کاندھا دے کر کے آگے بڑھانے والے جا رقیق ہیں. تیرے کہنے سے ان کا وقار مجروح نہیں ہو سکتا. خدا کی قسم عزت تو تب پتہ چلے گی جب رب فرمائے گا جاؤ فرشتوں میدان قیامت میں چلے جاؤ، جتنے قرآن والے ہیں سب کا ہاتھ پکڑ کے لے آؤ. رب فرمائے گا لاؤ سب قرآن والوں کو. فرشتے کہیں گے کیسے پہچان ہوگی؟ رب فرمائے گا جس کے منہ سے مشک و عنبر کی خوشبو آتی ہوگی وہی قرآن کا قاری ہوگا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مشرق اعلیٰ حضرات، فیضان اعلیٰ حضرات، فیضان اجمل العلماء، فیضان صدر الافاضل، فیضان اولیاء کرام، جشن دستار بندی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمیں کون سا نشہ ہے، کس اکڑ میں ہے؟ پوچھو ان علماء سے. میں نے ان علماء سے سنا، بزرگوں سے سنا. اللہ اکبر. فرماتے ہیں جس قبرستان میں قرآن والا دفن ہوتا ہے تو 10 قبریں سرہانے کی طرف، 10 قبریں پیتانے کی طرف، 10 قبریں دانی جانب، 10 قبریں بائیں جانب. اللہ اس کی قبر کی برکت سے 40 قبروں کا عذاب ہٹا دیتا ہے. سبحان اللہ. 40 قبروں کا عذاب. آج ہم نے کیا قیمت لگائی قرآن والوں کی؟ ہم نے MBBS کو ترجیح دی. میں تعلیم کا مخالف نہیں، ہمیں MBBS بھی بننا ہوگا. اس کی کمی سے بڑے نقصانات ہیں، مگر سب کچھ بنو قرآن کے قاری پہلے بنو. قرآن کے قاری پہلے بنو. ہم نے اکثر جو لوگ دولت کے گھمنڈ میں رہتے ہیں، نشے میں چور رہتے ہیں، کیا کتنے میٹھے انداز سے ہم ذلیل کرتے ہیں قرآن والوں کو. سوچا کبھی شادی بیاہ کے ٹیبل لگے ہوں تو جا کے دیکھنا، اگر اتفاق سے کوئی پڑھنے والا بچہ نکل جائے نا اسٹینڈرڈ ٹیبلوں کی طرف سے، تو کہتے بیٹے ادھر نہیں، تمہارے کھانے کا انتظام ادھر ہے. ادھر کون کھائے گا؟ ادھر VIP لوگ بیٹھے ہیں، ادھر VIP لوگ بیٹھے ہیں. تیری نظر میں VIP کون ہے؟ جو 1800 روپے کا جوتا پہنے وہ VIP، جو 22,000 کا کوٹ پہنے وہ VIP، جو 70,000 کی گھڑی باندھے وہ VIP، جو 1.5 لاکھ کا موبائل جیب میں رکھے وہ VIP. ہم بھی کھڑے ہو گئے، دکھا تو صحیح کون سا VIP آنے والا ہے. ایک طرف قرآن والوں کو دائیں ہٹایا گیا، بیٹے تمہاری جگہ نہیں، وہاں بیٹھ کے کھاؤ، یہاں پہ کچھ VIP آنے والے ہیں. تمہارے VIP کون تھے؟ جب نظر جما کے دیکھا گیا تو کوئی کوٹ والا تھا، کوئی پینٹ والا تھا. ایک کی صورت ایسی نہ تھی جس کی شکل میرے مصطفیٰ کی محبت میں سجی ہو. کسی کا لباس ایسا نہ تھا جس کو دیکھ کر کے مصطفیٰ کا لباس یاد آئے. اور تم نے ان کو VIP کہا کہ جن کے بدن پہ کوٹ پینٹ تھا. قرآن سے پوچھ VIP کون ہے تو قرآن بتائے گا. خدا کی قسم VIP وہ نہیں جس کے پیر میں 18,000 کا جوتا ہے. VIP وہ ہوتا ہے اگر ایک پیر میں جوتا ہو، بدن پہ پھٹا لباس ہو، اور مصطفیٰ کہتے بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ تو پیر دیکھنے والے عادت کا اندازہ نہ لگائے، مصطفیٰ کا فرمان دیکھنے والے اعلان کر دے VIP وہ نہیں جس کا لباس اعلیٰ ہے، بلکہ VIP وہ ہے جو مصطفیٰ جانے رحمت والا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ. بہت خوب بہت خوب. زندہ باد زندہ باد. تم نے VIP کسے کہا؟ اور جسے پیشاب کرنے کا سلیقہ نہیں آتا تم نے اسے VIP کہا. VIP وہ نہیں، VIP وہ ہے جو مصطفیٰ کے جتنے زیادہ قریب ہے. سب سے بڑا VIP وہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہی وجہ ہے کہ برکتیں نہیں ہوتی ہے. کہہ رہا کہ 8 کوئنٹل گوشت منگایا تھا حضرت، سب ختم ہو گیا. 8 کوئنٹل منگایا تھا، سب ختم ہو گئے. وہ ختم کیوں ہوا؟ کبھی سوچا؟ اس لیے کہ پہلے نمبر تو نے ان کو دیا جنہیں صحیح سے کلمہ تک یاد نہ تھا. جنہیں صحیح سے کلمہ تک یاد نہ تھا. انہیں کوٹ کے بٹن کے ڈیزائن اور قیمتیں تو معلوم تھی، لیکن مصطفیٰ کا دیا ہوا تحفہ یاد نہیں تھا. وہ آ کے بیٹھے. اجی اب بیٹھنے کا تو دور ہی ختم ہو گیا. کتنا دور بدلا ہے، ہم نے کتنی ترقی کی ہے. پہلے دور ایسا تھا کہ کھانے والے بیٹھتے تھے، کھلانے والے گھومتے تھے. آج اتنی ترقی ہوئی ہے کہ کھانے والے گھوم رہے ہیں، کھلانے والے بیٹھے. ہاں وہ اندھیرا کی بھلا تھا کہ قدم راہ پہ تھے، روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور ہمیں. وہ اللہ کے بندے، یہ غلط طریقے ہیں اور کتنے رسم و رواج چلنے لگے. عجیب حالات ہیں. آج بیٹیاں میرج ہال سے رخصت کی جا رہی ہیں اور اسے لوگ فخر سمجھتے ہیں.
میرج ہال سے بیٹیوں کو رخصت کرنا یہ فخر کی بات نہیں، یہ شرم کی بات ہے، شرم کی بات ہے بیٹیوں کو میرج ہال سے رخصت کرنا۔ آپ کہیں گے عجیب مولوی ہے، پیسہ ہمارا لگ رہا ہے، 10 لاکھ میں ہم میرج ہال کر رہے ہیں اور پریشانی اسے ہو رہی ہے۔ سن ذرا یہ دامن اپنے گریبان میں جھانک، میں نے کیوں کہا بیٹیوں کو اللہ توفیق دے تو اپنی چوکھٹ سے رخصت کرنا، گھر کے دروازے سے رخصت کرنا اپنے۔ یہ ضروری نہیں تیرا مکان کچا ہے دیکھنے والے کیا کہیں گے، فرق اس سے نہیں پڑتا۔ سنیں تم نے میرج ہال میں بکنگ کی، کتنی شادیوں میں علامہ توصیف صاحب جانا ہوتا ہے۔ حضرت جی حالات یہ ہے، اگر ایک شریف آدمی آج میرج ہال میں کھانا چلا جائے تو بھوکا لوٹ آتا ہے۔ اللہ توفیق دے سب صحیح ہو جائیں، آمین۔ حضرت جی میرج ہالوں کی ذمہ داری نہیں ہے، ذمہ داری ان کی ہے جو کر رہے ہیں، زمین ساری اللہ کی ہے، مگر یہ کسی سے کہتی تو نہیں کہ تو کھڑے ہو کے کھا تو بیٹھ کے کھا، یہ تو ہماری اپنی ذمہ داری ہے نا، ہمیں کیسے کھلوانا ہے۔ کچھ لوگوں نے معیاری اس کو بنا لیا، اسٹینڈرڈ میں چاہیے، اسے تم نے اسٹینڈرڈ کہا، گدھوں کی طرح کھاتے ہو کہتے ہو یہ اسٹینڈرڈ ہے، گدھوں کی طرح پیتے ہو تم کہتے ہو یہ اسٹینڈرڈ ہے۔ اسٹینڈرڈ یہ نہیں جو تم کہہ رہے ہو، اسٹینڈرڈ وہ ہے جو میرے مصطفیٰ نے طریقہ دیا ہے۔ پوچھو ان علماء سے، میرے نبی نے بیٹھ کے پانی پینے کا حکم دیا اور انسان کھڑے کھڑے پانی پی رہا ہے۔ آج سائنس 1400 سال کے بعد اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ پیغمبر نے بیٹھ کے پینے کا حکم کیوں دیا تھا، کھڑے ہو کے پینے سے کیوں منع کیا۔ آج سائنس کو پتا چلا ہے 1400 سال کے بعد جو پیغام نبی نے 1400 سال پہلے دیا تھا، یہ آج کہہ رہے ہیں اگر کھڑے ہو کے پانی پیو گے تو گردے بھی جائیں گے، میدا بھی جائے گا۔ 1400 سال پہلے مصطفیٰ نے کیا کہا تھا کہ بیٹھ کے پانی پیو، میدا بھی سلامت رہے گا، گردے بھی سلامت رہے گا۔ سبحان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، فیضان خواجہ غریب نواز، فیضان حضور صابر پاک، فیضان حضور مخدوم سمنا، جشن دستار بندی۔ آج میرج ہال سے بیٹیاں رخصت ہو رہی ہیں۔ ہاں میں نے کئی جگہ دیکھا، جاؤ تو شریف نگاہ سے گردن جھکا لیتا ہے، وہ بے حیائیاں، کسی کے سر پہ دوپٹہ نہیں، کسی کا لباس حیا والا نہیں۔ آؤ میں پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ تو سہی، آج پوری دنیا کا رونا ہے کہ اللہ پھر کوئی صلاح الدین ایوبی دے دے، پھر کوئی محمد بن قاسم دے دے۔ اللہ اکبر، یہ ہم دعائیں کرتے رہیں گے کہ اس کی تیاریاں بھی ہم نے کوئی کی ہیں۔ مجھے بتا تو سہی، میرج ہالوں میں رشتے ہو رہے ہیں، کسی لڑکے نے لڑکی دیکھ لی، میرج ہال میں رشتہ پکا ہو گیا، مجھے اسی سے رشتہ کرنا ہے۔ نہیں، میں ایک بات بتاؤں، کسی بھی چیز کے لیے کچھ معمولات ہوا کرتے ہیں۔ آپ اکثر کھیت سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں گے، مجھے بتائیے اچھی فصل کے لیے اچھی زمین کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ آج کسان کہتا ہے جو زمین اچھی ہوگی اس میں فصل اچھی ہوگی۔ اگر کسان کا یہ ماننا ہے کہ اچھی فصل کے لیے اچھی زمین کا ہونا ضروری ہے تو یہ میرا ماننا ہے اچھی نسل کے لیے اچھی گود کا ہونا ضروری ہے، اچھی ماں کا ہونا ضروری ہے۔ اگر مائیں تم جا کر کے میرج ہال میں تلاش کرو گے تو گھر کے اندر صلاح الدین ایوبی نہیں آئے گا، محمد بن قاسم نہیں آئے گا۔ اگر داماد تم جا کر کے نائٹ کلب میں تلاش کرو گے تو گھر میں آنے والا کوئی قرآن کا قاری نہیں آئے گا۔ وہ دور تھا کہ جب لوگ خانقاہوں میں داماد تلاش کرتے تھے، مسجدوں میں داماد تلاش کرتے تھے، تو آنے والا بیٹا بھلے چھپر میں پیدا ہو لیکن قوم کی تقدیر لے کے پیدا ہوتا تھا، اسلام کی لگام لے کے پیدا ہوتا تھا۔ آج وجہ کیا ہے؟ سبھی کا ایک رونا ہے کہ بتاؤ حالات کیسے ہوتے جا رہے ہیں، سماج بگڑتا جا رہا ہے۔ تم نے انتخاب کیسا کیا ہے؟ مجھے پتا تو صحیح، ہر جوان کی خواہش یہ ہے آنکھیں نشیلی ہو، ہور شرابی ہو، چہرہ دیکھو تو دیکھتے رہ جاؤ۔ تم نے ہر حسن عورت میں دیکھا، کیا دکھوانے سے پہلے جب تیری ماں ڈھونڈنے گئی تھی رشتہ تب تو نے یہ تو کہہ دیا تھا اس کے ہونٹ ایسے ہو، اس کے رخسار ایسے ہو، اس کی پیشانی ایسی ہو، اس کا قد و قامت ایسا ہو، وہ چلتی ہو تو یوں لگتی ہو، بولتی ہو تو یوں لگے۔ مجھے بتا تو صحیح، دل پہ ہاتھ رکھ کے، کیا تو نے ایک بار بھی یہ کہا اے ماں لڑکی دیکھنے جا رہی ہے، جہاں پیشانی کا حسن دیکھے نظر جما کے دیکھنا اس کی پیشانی پہ سجدے کا نشان ہے کہ نہیں۔ جب تو بات کرے تو اس کے منہ کو جہاں چلتا ہوا دیکھے اس کی منہ کی مہک کو سونگنا، اگر وہ بولے تو منہ سے قرآن کی مہک آتی ہے کہ نہیں، قرآن کی تلاوت کی مہک آتی ہے کہ نہیں۔ اگر تو یہ تلاش کراتا، دعوے کے ساتھ کہتا ہوں گود تیری ہوتی، آنے والا صلاح الدین ایوبی پیدا ہو جاتا، خالد ابن ولید پیدا ہو جاتا۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ہمارے انتخاب غلط رہے، ہم نے رشتے تو ایک اچھی گود کا انتخاب نہ کر سکے۔ جب اچھی گود نہیں ہوگی تو سمجھو اچھی نسل بھی نہیں ہو سکتی، اچھی
نسل بھی نہیں ہو سکتی ہے، اچھی نسل کے لیے اچھی گود کا ہونا ضروری ہے۔ جوانوں زندگی کٹ جائے گی، کالی کے سنگ بھی کٹ جائے گی، گوری کے سنگ بھی کٹ جائے گی، کٹ تو سبھی کی جانی ہے۔ اگر چاہتے ہو تمہارے بعد تمہاری نسلوں میں تمہیں عزت سے یاد کیا جائے تو اپنے زندگی کے لیے اچھی گود کا انتخاب کرو، اپنے بچوں کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کرو۔ مائیں اچھی ہوں گی تو بیٹے خود بخود اچھے ہوں گے، اولاد نیک ہوگی۔ بدلیں اپنے طریقے۔ میں عرض کر رہا تھا آج امیروں کے کیا کہنے، حیا آتی ہے کتنے میرج ہالوں میں جاؤ تو کسی کے سر پہ دوپٹے نہیں، اور اس کے بعد ہماری قوم رو رہی ہے ہمیں کیا ہو گیا ہے، ہمیں کوئی بچانے کیوں نہیں آ رہا ہے، ہمیں کوئی بچانے کیوں نہیں۔ کیا صرف اب شور مچانے سے کچھ ہو سکتا ہے؟ شور مچانے سے کچھ ہو سکتا ہے؟ جا کے دیکھو میرج ہالوں میں جہاں شادیاں ہوتی ہیں پہلے کیمرے والا کھڑا کر دیا جاتا ہے، سب سے پہلے کیمرے والا۔ بیوی کسی اور کی دیکھنا پہلے شوہر کو چاہیے، پہلے کیمرے والا دیکھ رہا ہے۔ چاروں طرف سے کیمرے گھما گھما کے ویڈیو بنائی جا رہی ہے، اور اس بے حیائی کو نسلوں کے لیے بچا کے رکھا جاتا ہے کہ اپنے بچوں کو دکھائیں گے۔ یہ بے برکتیاں۔ مجھے بتاؤ جب بیٹی میرج ہال سے رخصت ہوتی ہے کتنے غیر محرم وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں، کتنے لوگوں کی نگاہیں اس کے لباس پہ پڑتی ہوں گی، کتنے لوگوں کی نگاہیں بے پردہ عورتوں پہ پڑتی ہوں گی، کتنے گناہ ہوتے ہوں گے۔ اگر یہی بیٹی گھر کے اندر سے رخصت ہوتی تو خدا کی قسم جب یہ گھر سے رخصت ہوتی دیوار اس کے لیے دعا کرتی، چھت اس کے لیے دعا کرتی، زمین اس کے لیے دعا کرتی۔ اور کیوں نہ کرتی؟ زمین نے اسے سجدے کرتے دیکھا تھا، چھت نے اسے راتوں میں اٹھ کے سحری کھاتے ہوئے دیکھا تھا، دیواروں کو اس کو قرآن پڑھنا یاد ہے، گھر کے ایک ایک کونے کو اس کے لیے راتوں کو اٹھ کے وضو کر کے ٹھنڈی راتوں میں قرآن کا پڑھنا یاد ہے۔ خدا کی قسم یہ گھر سے جب عزت کے ساتھ رخصت ہو کے جاتی، ہر چیز کی دعا اس کے ساتھ ہوتی، یہ تیرے گھر میں دلہن بن کے جاتی، خدا کی رحمت دامن میں ساتھ لے کے جاتی۔ سبحان اللہ۔ لیکن مزاج ہی بدل گئے، میرج ہالوں میں رشتے خدا را بدلے طریقے اور اپنے اصول بدلے۔ امیروں دولت کا صحیح استعمال کرو، صحیح استعمال دولت کا کرو، اور کسی کی قیمت اس کا بدن دیکھ کے نہ لگا، اس کا لباس دیکھ کے قیمت نہ لگا۔ کوئی ایسا بھی ہوگا جو پھٹے کپڑوں میں رہتا ہو لیکن رشتہ مصطفیٰ سے بڑا قریبی ہو، بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ کسی کے پیر میں ٹوٹی جوتی ہو لیکن جب رات کو اٹھتا ہو تو اس کی صداؤں کے جواب میں آسمانوں سے اجابت کی صدائیں آتی ہیں۔ بے شک بے شک۔ کس کے راز کون جانے، بندوں کے راز اللہ ہی جانتا ہے۔ خدا راہ طریقے اپنے بدلیں اور اپنے پیسوں کو صحیح جگہ پہ خرچ کریں۔ ایک طریقہ ہم نے دیکھا ہے، ہمارا اصول دیکھیے، جنت میں جانا چاہتا ہے ہر بندہ، ہر شخص چاہتا ہے نا جنت میں جائے۔ جتنے لوگ چاہتے ہیں ذرا بتا دیں ہاتھ اٹھا کے، کتنے لوگ جانا چاہتے ہیں؟ ماشاءاللہ سبھی جانا چاہتے ہیں۔ اللہ سلامت رکھے اور آج کی رات کے صدقے میں اللہ سب کو جنت عطا فرما، آمین۔ سب کو جنت عطا فرما دے۔ میں ایک بات کہتا ہوں اکثر، جس کے پاس کروڑوں لاکھوں روپیہ ہے مگر اگر وہ اس نے بیٹے کو ڈاکٹر بھی بنایا، انجینئر بھی بنایا، ماسٹر بھی بنایا، کلیکٹر بھی بنایا، اگر قرآن کا قاری نہ بنایا تو میں کہتا ہوں بڑی بے بسی کی موت مرا ہے، بڑی بے بسی کی موت مرا ہے وہ شخص۔ اس کی وجہ دیکھیں، زندگی کے آخری لمحات میں ہر انسان چاہتا ہے کہ روح سکون سے نکل جائے، بے شک۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ آسانی کے ساتھ مرے، لیکن ہم نے بیٹوں کو قاری نہیں بنایا۔ جب سانس اٹکتی ہے نا تو کوئی گلاس لے کے بھاگ رہا ہے، حافظ جی سے پانی پڑوا لو، کوئی حافظ جی کو تلاش کرنے جا رہا ہے کہ چلو ابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، چل کے یاسین پڑھ دو۔ اللہ اکبر، اگر حافظ نہ منے، نہ ملے اور پانی نہ مل سکے، کتنی بے بسی کی موت انسان مرے گا۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، میں نے پہلے بات کہی تھی، ہم نے امیروں کو آئی سی یو میں ایسے حال میں پڑا دیکھا گئے کہ کوئی پانی پلانے تک نصیب نہیں ہوتا گئے۔ اور خدا کے واسطے اپنی آخرت کا انتظام جیتے جی کر جاؤ، اپنی زندگی میں آخرت کا انتظام کر جاؤ۔ آج 40واں ہو تو اتنے لمبے لمبے تھال سجائے جاتے ہیں، جب پوچھا جائے یہ کس لیے تو کہتا ہے یہ سب ابا کو پسند تھا، پان بھی ابا کو پسند تھا، میٹھا بھی ابا کو پسند تھا، یہ سبزی ابا کے پسند کی تھی، ساری چیزیں 40ویں میں لگائی جا رہی ہے۔ مجھے بتا تو صحیح، مرنے کے بعد اتنا خیال باپ کی فکر کا، کیا زندگی میں بھی ان کی خیال اتنا کیا ہم نے؟ کبھی خیال آیا میرے باپ کو کون سا پھل پسند ہے؟ کبھی یاد آئی میری ماں کو کون سی چیز زیادہ پسند تھی؟ مرنے کے بعد اس لیے طباق سجائے جاتے ہیں تاکہ یہ سماج دیکھ لے اسے باپ سے کتنا پیار ہے، ان
کے جیتے جی ہم کچھ نہ کر سکے، ان کے مرنے کے بعد طباق سجائے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اس سے پہلے ایک بات کیا کی جاتی ہے، ادھر انتقال ہوتا ہے، ہماری قوم بھی بڑی سیدھی قوم ہے، جدھر ایک چلتا ادھر کو سب چل دیا کرتے ہیں، بھیڑ کی چال چلا کرتے ہیں۔ باپ کا انتقال ہوتا ہے تو مزاج ہمارے معاشرے کا، سب سے پہلے گئے مسجد سے پیٹی اٹھا، دکان سے پیٹی اٹھائی پاروں کی، مسجد میں لا کے رکھ دی، کس لیے؟ تاکہ لوگ اسے پڑھیں، ابا کی روح کو ثواب ملے۔ کبھی مسجدوں میں جا کے دیکھا کرو کتنی پیٹیاں رکھی ہوئی ہیں، رکھ کے ان پہ گرد چڑھ رہی ہے، آج کوئی ان پاروں کی گرد صاف کرنے والا نہیں ہے، کتنی پیٹیاں رکھ کے زنگالود ہو گئی ہے، کوئی آج ان پیٹیوں کو کھولنے والا نہیں ہے۔ ہماری مسجدوں کے اندر پیٹیوں کے تو ڈھیر لگے ہیں لیکن کوئی قرآن پڑھنے والا نہیں ہے۔ او خدا کے بندے،